اهدنا الصراط المستقيم۔ یہ کیا ہے کہ ایک دھن ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو منانے کی دھن ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو منانے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے، اللہ کو خوش کرنے۔ اگر وہ من گیا تو بیڑا پار ہے، اور نہ منا پائے تو بربادی اور ہلاکت ہے۔ دنیا میں بھی کب ہلاک کر دے گا کچھ نہیں معلوم، اور آخرت کی بربادی کو دنیا کی کوئی طاقت مل کر بچا نہیں سکتی۔ یہ جو ایک کنسپٹ اسلام نے دیا ہے خوف خدا کا، تقوی کا، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ اللہ کو منائیں گے کیسے۔ یہ کہا کہ خدمت خلق سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے کہ ملک میں اسلامی تاجر پہنچتے ہیں اور گھوڑے خریدتے ہیں، وہ گھوڑوں کی جو قیمت بتا رہے ہیں، یہ عرب ہیں، گھوڑوں کی نسلوں سے واقف ہیں، یہ کہتے ہیں آپ نے جو قیمت بتائی ہے یہ بہت کم ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ خریدار کہہ رہا ہے بیچنے والے سے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، بیچنے والا تھوڑی بہت بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس سے اور زیادہ ہے، 8 مرتبہ قیمت بڑھوائی، 8 مرتبہ۔ اخیر میں جا کر جب اس کی اوریجنل قیمت جو عربی اور نسل گھوڑوں کی ہوا کرتی ہے جب اس پر آ گئے تب پوری قیمت دے کر گھوڑے لیے۔ آج انڈونیشیا میں آپ چلے جائیے، دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی بستی ہے، ان کو طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا گیا، یہ خوف خدا سے فتح ہوئے۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی پر ظلم کا ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، وہ اس کا ہے یہ اس کا ہے، تمہیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ جو خوف بھر دیا ہے کہ ہر وقت مخلوق کی خدمت میں لگے رہو، ہو سکتا ہے کتے کو پانی پلانے سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بھوکے کو کھلانے سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی ننگے کو پہنانے سے راضی ہو جائے۔ یہ جو دھن ہے جب یہ آدمی کو لگ جاتی ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لینے کے بعد شام کے افطار کا سامان اگر مسکین آ جاتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، یتیم آ جاتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، قیدی آ جاتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اور خود بھوکے زندگی گزار لی جاتی ہے۔ پھر اگر مہمان آ گیا ہے تو بچوں کو بھوکا سلا دیا جاتا ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، مہمان کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ دشمن کی تیمارداری میں رات کو نیند نہیں آتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کی مشکیں کھول دو، ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی آہوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ یہ کون ہے؟ یہ جان کے پیاسے ہیں، یہ وہ ہیں جو جان لینے آئے تھے، جنہوں نے صحابہ کی جانیں لی ہیں، یہ اسلام کو مٹانے اور پیغمبر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو، ان کی آہوں کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہے کہ یہ دھن بن گئی ہے اللہ کو منانے کی، اسے راضی کرنے کی۔ یہ پھر عمر فاروق کو دیکھو کہ مشکیزہ کندھے پہ لٹکائے اور بازار میں ننگے بدن پھر رہے ہیں، خالی لنگی باندھے پانی پلاتے۔ فاروق کیا ہو گیا؟ تم تو خلیفۃ المسلمین ہو۔ کہ اللہ کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر رات کو چلے جا رہے ہیں اور غریبوں کے گھروں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے ان سے؟ کا خوف کھائے جا رہا ہے، اللہ کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ مسلمان فوج چلی گئی ایک ملک میں اور ڈائریکٹ حملہ کیا، فتح کر لیا، اندر داخل ہو گئی، جھنڈا لہرا رہا ہے اسلامی، پورا ملک مغلوب ہو چکا ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اس ملک کا اور وہ پہنچتا ہے سیدھا عمر ابن عبدالعزیز کے یہاں، پوچھتا ہے لوگوں سے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہاں ہیں؟
لوگوں نے پتہ بتایا، وہاں جا کر دیکھا تو وہ اپنے گھر کی ایک دیوار خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ جا کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کے اسلام میں قانون یہ ہے کہ جب کسی ملک پر اسلامی فوج پہنچتی ہے تو پہلے اسلام کی دعوت دیتی ہے، اگر قبول کر لیا جائے تو پھر اس ملک پر حملہ نہیں ہوتا، اگر دعوت قبول نہیں کی جاتی تو جزیے کی پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دروازے کھول دیں، ہمیں اسلام پھیلانے دیں، اسلام اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کا نام پہنچانے دیں، انہیں جہنم رسید ہونے سے بچانے دیں۔ اگر وہ اس کے لیے ٹیکس دے کر تیار ہو جاتے ہیں تو ان پر حملہ نہیں کیا جاتا، اگر یہ دونوں باتوں پر تیار نہیں ہوتے تو حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی فوج نے یہ دو باتیں شروع کی نہیں کی، ڈائریکٹ حملہ کر کے ہمارا ملک فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہیں دیوار ٹھیک کرتے کرتے ایک اتنے چھوٹے کاغذ کے پرزی پر کچھ لکھتے ہیں اور اس کو لپیٹ کر خود اسی آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھٹے پیوند لگائے کپڑے پہنے ایک آدمی جو دیوار ٹھیک کر رہا ہے، اس کو میں نے حکومت کی شکایت کی ہے اور اس نے نہ مجھ سے کوئی آگے کی بات پوچھی نہ کچھ کیا، بس ایک دو لائنیں لکھ دی اور نیچے اپنے دستخط کر کے مہر لگا دی اور کہہ دیا جاؤ۔ وہ اسلام کی عظمت کو اور خوف خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ لے کر پھر ملک میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اسلامی فوج کے سربراہ کو وہ پرزی تھماتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ظہر کے وقت جا کر وہ پرزی تھمائی تھی، عصر کی اذان کا وقت ہونے سے پہلے اسلامی فوجوں نے پورے ملک کو خالی کر دیا، جھنڈا اتار دیا۔ وہ ایک خلیفہ، وہ وہاں فقیرانہ شان سے رہنے والا، اس میں لکھا تھا کہ اگر واقعی آپ نے شروع کی دو شرائط پوری نہیں کی ہیں تو اپنی ساری فوجیں باہر نکال دو، اسلامی احکام میں نجات ہے، ہم دنیا میں فتوحات کے لیے نہیں آئے ہیں، اسلامی احکام پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈرو اللہ سے۔ یہ اللہ کا خوف تھا کہ فوج ملک فتح کرنے کے بعد باہر نکل جاتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سیدنا محمد